آج ہم بات کریں گے ادائیگیوں کو سنبھالنے کے ایک بالکل ہی نئے، ایک انقلابی طریقے کی۔ سوچیں، ایک ایسا سسٹم جس میں انوائسز یا رسیدوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ذرا سوچیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کمپنی اپنے سارے بل ادا کر دے اور اسے کبھی کوئی انوائس دیکھنی ہی نہ پڑے؟ سننے میں تو یہ ناممکن سا لگتا ہے نا؟ لیکن ٹیکنالوجی نے واقعی اسے ممکن بنا دیا ہے۔ اچھا، تو اس کی ایک زبردست مثال دیکھتے ہیں۔ یہ جو 75% کا عدد نظر آ رہا ہے، یہ فورڈ موٹر کمپنی کا ہے۔ انہوں نے جب اپنے پیمنٹ کے پورے پروسیس کو بدلا نا، تو ان کے اکاؤنٹس پیبل ڈپارٹمنٹ میں سٹاف کی تعداد میں 75% کی کمی آئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سسٹم کتنا زیادہ ایفیشنٹ ہو سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس تبدیلی کی ضرورت پڑی ہی کیوں؟ وجہ تھی پرانا طریقہ، یعنی انوائس میچنگ کا وہ سردرد جو بہت ہی پیچیدہ اور وقت لینے والا کام تھا۔ دیکھیں، پرانے سسٹم میں ہوتا یہ تھا کہ پیمنٹ کرنے سے پہلے 3 چیزوں کو آپس میں ملانا پڑتا تھا۔ ایک تو پرچیز آرڈر، پھر سامان کی وصولی کی رپورٹ اور آخر میں وینڈر کی بھیجی ہوئی انوائس۔ اور یہ سارا کام ہاتھ سے ہوتا تھا، ایک ایک کاغذ کو چیک کیا جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے اس میں وقت تو لگتا ہی تھا، لیکن غلطیوں اور تاخیر کے امکانات بھی بہت زیادہ ہوتے تھے، جس کا سیدھا اثر وینڈرز کے ساتھ تعلقات پر پڑتا تھا۔ تو بس اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک نیا، زیادہ تیز اور خودکار طریقہ سامنے آیا۔ ایک ایسا سسٹم جسے ہم کہہ سکتے ہیں انوائس لیس سولوشن، یعنی ایک ایسا حل جس میں انوائس کی کوئی جگہ ہی نہیں۔ اس کا جو باقاعدہ نام ہے وہ ہے ایویلیویٹڈ ریسیٹ سیٹلمنٹ، یا شارٹ میں کہیں تو ERS۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جہاں سارا کام کمپیوٹر خود کرتا ہے۔ وہ پرچیز آرڈر کو موصول ہونے والے سامان سے خود ہی میچ کر لیتا ہے، مطلب وینڈر کی انوائس کی کہانی ہی ختم۔ تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ بہت آسان ہے۔ یہ 3 طرفہ میچنگ کے بجائے صرف 2 طرفہ میچنگ کرتا ہے۔ سب سے پہلے ایک آن لائن پرچیز آرڈر بنتا ہے، پھر جیسے ہی سامان ڈیلیور ہوتا ہے، سسٹم فوراً چیک کرتا ہے کہ کیا یہ پرچیز آرڈر سے میچ ہو رہا ہے، اور اگر سب کچھ ٹھیک ہے، میچ ہو گیا، تو بوم، پیمنٹ خود بخود شیڈیول ہو جاتی ہے نا کمال کا پروسیس؟ یہ دیکھیں، یہ ایک اصل سسٹم کی مثال ہے۔ یہ مائکروسافٹ ڈائنامکس GP جیسے سافٹ ویئر کا انٹرفیس ہے۔ یہاں جو کلرک سامان وصول کر رہا ہے، وہ اسی وقت ڈیلیور ہوئے سامان کو سسٹم میں موجود پرچیز آرڈر سے میچ کر سکتا ہے، اور صرف ایک کلک سے پیمنٹ کا سارا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ٹھہریں، یہ سسٹم جتنا آسان لگتا ہے، اسے چلانے کے لیے کچھ بہت ہی سخت اصولوں پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ یہ ایک کمپنی کی اصل وینڈر پالیسی سے لیا گیا جملہ ہے، جو ERS کے پورے فلسفے کو بیان کرتا ہے۔ ہم سپلائرز کو ادائیگی صرف اس بنیاد پر کریں گے کہ ہمیں کتنا سامان ملا اور ہمارے پرچیز آرڈر میں کیا قیمت تھی۔ انوائسز کی اب ضرورت نہیں ہے۔ مطلب صاف ہے، کوئی اگر مگر کی گنجائش نہیں۔ تو وہ اصول کیا ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا؟ پہلی بات، پرچیز آرڈر 100% بالکل ایکوریٹ ہونا چاہیے۔ دوسری بات، پیکنگ سلپس میں بھی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری بات، سامان صرف تبھی قبول کیا جائے گا جب وہ بالکل پرچیز آرڈر کے مطابق ہو۔ اور آخر میں، سپلائرز کو بھی اس بات پر راضی ہونا ہوگا کہ پیمنٹ انہیں الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر یعنی EFT کے ذریعے ہی ملے گی۔ اب جب سارا کاغذی کام ختم کر کے ایک آٹومیٹڈ سسٹم پر آ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے پرانے خطرات کی جگہ نئے خطرات لے لیتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ اس سسٹم میں کیا رسکس ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا اور بڑا رسک ہے سیکیورٹی کا۔ سوچیں، ایک ایسا سسٹم جو خود بخود پیسے بھیجتا ہو، اگر اس تک کسی غلط شخص کی رسائی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کوئی بھی جعلی وینڈر بنا کر یا غلط پیمنٹ کر کے فراڈ کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس سے بچنے کے لیے یوزر ID، پاس ورڈز اور ہر ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کرنے والے کمپیوٹر لاگز جیسے کنٹرولز بہت ضروری ہیں۔ اچھا، دوسرا رسک ہے پروسیسنگ انٹیگریٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سسٹم کے کوڈ یا اس کی لاجک میں ذرا سی بھی گڑبڑ ہو تو وہ ایک ہی غلطی بار بار دہراتا رہے گا، یعنی وہ سینکڑوں غلط پیمنٹس کر سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے سسٹم کی مسلسل ٹیسٹنگ، پیمنٹ رپورٹس کا ریویو اور یہ چیک کرنا کہ کہیں کوئی پیمنٹ 2 بار تو نہیں ہو گئی، یہ سب بے حد ضروری ہے۔ اور اب آتے ہیں آخری اور شاید سب سے بڑے خطرے کی طرف۔ کیا ہو اگر یہ سارا سسٹم جس پر پورا کام چل رہا ہے اچانک بند ہو جائے؟
इस रिस्क को कहते हैं अवेलेबिलिटी रिस्क, यानी सिस्टम का दस्तयाब ना होना। अगर ERS सिस्टम डाउन हो गया तो ना कोई सामान वसूल किया जा सकेगा और ना ही कोई पेमेंट हो सकेगी, काम ठप। इसीलिए बैकअप सिस्टम्स, डेटा का बैकअप, बिजली जाने की सूरत में UPS और किसी बड़ी आफत के लिए डिजास्टर रिकवरी प्लान्स का होना इंतहाई ज़रूरी है ताकि काम हर हाल में चलता रहे। तो खुलासा क्या है? ER सिस्टम आपको कागजी कार्रवाई के झंझट से तो बचाता है, लेकिन उसके बदले में वो सख्त डिसिप्लिन और बहुत मजबूत IT कंट्रोल्स मांगता है। ये एक तरह से कारकर्दगी के बदले नज़्म-ओ-ज़ब्त का सौदा है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है, जिस तरह से सिस्टम ऑटोमेटेड और एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, क्या लगता है इनवॉइस के बाद वो कौन सा बिजनेस डॉक्यूमेंट होगा जिसकी बारी है और जो शायद मुस्तकबिल में हमें नजर ही ना आए?